یار جنید یار ایک گانا سنا دو, میں 5 منٹ میں اس کچرے کو اتارتا ہوں, میں اس کچرے کو اتارتا ہوں, پھر تم سنا دو. ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر مار دیا. کچرا یہ ہمارے ملک کا سپر سٹار تھا, آج پرانا ہو گیا, اس کی قیمت گھٹ گئی, تو یہ کیا ہو گیا؟ کچرا. کچرا ہو گیا. ایک دم مجھے خیال آیا, تم 2 سال اور گاؤ, پھر اسی طرح تم سٹیج پر کھڑے ہو گئے, ایک نوجوان گانے والا آ رہا ہوگا اور ساتھ والا اس کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ میں کس کو اتار رہا ہوں؟ کچرے کو بھی اتارتا ہوں. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے, اس شہرت کی حقیقت جس کے پیچھے تم اور میں دیوانے ہوئے ہوئے. کچرا, کچرا میں آج تک نہیں بھولتا, کچرا. اور یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ اکبر. سٹیج کے ناچنے والوں کو اللہ نے نبی کے ممبر پر بٹھا دیا. ہاں, یہ وہ عزت ہے میرے دوستو, یہ وہ نسبت ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو, سر کی آنکھ سے نہ دیکھو, یہ تو دھوکہ دیتی ہے. ہاں, ہماری کوئی اوقات ہے؟ میں شیشے میں کھڑے ہو کر, آپ مجھے جب بلاتے ہیں میں شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہتا ہوں اپنی اوقات نہ بھولنا, تیری اوقات یہ ہے. سٹیج کے ناچنے والے, یہ تیری اوقات ہے, یہ تیری اصل ہے. تیری نسبت جڑ گئی عزت والوں سے تو بھی عزت والا بن گیا. ہاں, اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں. ہاں, صحابہ کرام دیکھو کیا تھے, ہاں جی, کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا, انہوں نے نسبت جوڑی, نسبت جوڑی. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے باپ کے نام کے بعد ان کے دادے کا نام کسی کو نہیں آتا, دادے کا نام کسی کو نہیں آتا. اللہ کے نبی سے نسبت جوڑی. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے بلال, جنت میں تیرے قدموں کی مجھے آواز آئی, تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ اور ادھر دیکھو وہ ابو جہل کو دیکھو, وہ عرب تھا, سردار, اور بنی مخزوم کا سردار, اور قریش کے جرگے کی صدارت کرتا تھا. لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. 21 سال کی عمر, کوئی عمر ہوتی ہے؟ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا. نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ. میرے دوستو اتنا ذلیل ہوا, آج مذاق میں بھی کوئی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا صحابہ کو, اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے باپ کا ذکر نہ کیا کرو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ نسبت کی بات ہے, اپنی نسبت جوڑو. ہاں ہاں, دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے, دنیا تو ہر دور میں, دنیا تو ہر دور میں ماڈرن ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے 600 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ماڈرن نہیں کہتے تھے؟ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں. قرآن میں افکن قدیم, کفار مسلمانوں کو کہتے تھے ہاں افکن قدیم, یہ تو پرانی باتیں ہیں, گڑی ہوئی باتیں, پرانی باتیں, جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ تو پرانی باتیں ہیں. یہ 1400 سال پہلے بھی وہ کہتے تھے یہ پرانی باتیں ہیں. آپ یقین کرو یہ میں سنا کرتا تھا پرانی باتیں. لیکن میرے عزیز دوستو, جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے, ہاں آپ یقین کرو, مجھے تو یاد بھی نہیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کی تقویت کے لیے, آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں. آپ یقین کرو جب سے اللہ کے رسول کی تعریف شروع کی, نہ جانے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا ہے. ہاں, آپ کو خوش کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, فخر میں نہیں بتا رہا. ہاں, آپ کی تقویت کے لیے. یقین کرو کہ یہ عزت والی زندگی ہے. جہاں رہو ہاں محمدی رنگ میں رنگ جاؤ, سارا عالم تمہاری عزت کرے گا. میرے دوستو پھر جب یہاں سے جاؤ گے, اس دنیا سے چلے جاؤ گے, اس کے بعد بھی تمہاری عزت ہوگی. تمہاری اولادوں کو اللہ پالیں گے, یقین کرو. ہاں, تمہاری اولادوں کی اللہ کفالت کریں گے. اللہ بڑے بڑے قدردان ہیں, بڑے قدردان ہیں. اچھا جی, آپ لوگوں نے گھر بھی جانا ہے, مجھے اس بات کا احساس ہے.
لیکن کیا کروں، اتنی مشکل سے اتنا بڑا مجمع ملا ہے، اب آپ کو کنڈا ڈالے بغیر تو نہیں چھوڑوں گا میں، کنڈا ڈالنا ضروری ہے۔ ہم تبلیغی لوگ ہیں بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا والے ہمیں تبلیغی کہتے ہیں، آسمان والے بھی ہمیں تبلیغی جانیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے تبلیغی کہنے سے ہمارا کام نہیں بنے گا جب تک آسمان والے ہمیں تبلیغی نہیں جانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور تبلیغ کے امور میں جو ایک بہت ضروری اور قیمتی امر ہے وہ تشکیل کا ہے۔ ہاں، تو ابھی ہم مجمع کو خراب کیے بغیر کہ بھئی یہاں پر ایک ہنگامہ شروع ہو جائے، اس طرح نہیں کریں گے، لیکن تشکیل ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا، تشکیل ضرور کریں گے۔ اب ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کسی کے دل میں نہیں آ رہی تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا معاملہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بیان ہمارے بس میں ہے، تشکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک تشکیل فرماتے ہیں۔ تو بھئی جس کے دل میں آئے وہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا، بھئی جن حضرات کے قوائف پورے ہیں، جن کے قوائف پورے ہیں، جو سال 7 مہینے کے لیے، یا آپ کے ہاں 4 مہینے لگتے ہیں نا، 4 مہینے لگتے ہیں، جو 4 مہینے کے لیے بیرون میں جانے کے لیے تیار ہیں، اللہ پاک ان کو بیرون میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو باہر کے سفر کے لیے جن کے قوائف پورے ہیں، ماشاءاللہ، ایک ساتھی، ایک ساتھی ہے سارے مجمع میں، اور بھی تو ہوں گے 2 3، جی مولانا صاحب ہے ماشاءاللہ بھائی، بھائی اور کون کون ساتھی ہے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور باقاعدہ ان کے چلے لگ رہے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے بیرون جانے کے لیے تیار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یونس بھی تیار ہے، جی حافظ یونس بھی تیار ہے، اللہ قبول کرے بھی۔ اور میرے عزیز دوستوں، یہ بتاؤ کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جانے کے لیے 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ انگلستان کے 4 مہینے نہیں، ہمیں پاکستان کے مچھروں والے اور ہندوستان میں مکھیوں والے اور بنگلہ دیش کے اندر مچھیوں والے 4 ماہ چاہیے مجھے، اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ بھائی، ماشاءاللہ۔ اوپر رکھو ذرا ہاتھ، میں دیکھوں بھائی کتنے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ یہ ہماری کمائی ہے، جب ہم جائیں گے نا، اب یہ جائیں نہ جائیں، ان کی نیتوں کا جو اجر ہے وہ یہاں سارے بیٹھنے والوں کو ملے گا، تو کتنا بڑا اجر ہوگا وہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بہت اچھے بھائی، ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی بھائی اپنی اندر تشکیل کر لیں، ایک کاغذ پہ اپنی تشکیل کا پرچہ بنائیں اور پرچہ بنا کر ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے یہاں بھائی لوگ بیٹھے ہوئے۔ اچھا بھائی، جن کے اب تک چلے نہیں لگے، سالانہ چلے جن کے نہیں لگے، اور یہ پرانوں میں میرے جیسے بہت سارے چور ہوں گے، یہ سالانہ چلے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں دسمبر ختم ہونے سے پہلے کون کون اپنا چلہ پورا کرے گا؟ سب سے پہلے میں اٹھاتا ہوں، میری تھوڑی کمی ہے بھائی، اور کون کون بھائی اپنا چلہ پورا کرے گا؟ 1 2 3 ماشاءاللہ، اور کون بھائی 4 ماشاءاللہ، 5 اللہ قبول کرے، اٹھا لو ہاتھ، اللہ نکلوا دیں گے انشاءاللہ 4۔ اچھا بھائی، یہ تو وہ ہیں جن کے سالانہ چلہ رہتا ہے، اور جو انشاءاللہ عنقریب 40 دن کے لیے نکلیں گے وہ کون کون سے ساتھی ہیں؟ ہاتھ اوپر کھڑا کرو بھائی، ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے، اللہ قبول کرے، اللہ ہم سب کو لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، میں نے بتایا، میں جو مستورات کی جماعت آئی بھی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، تو بھائی ان لوگوں کی آپ لوگ وہ کریں، کیا کہتے ہیں، نصرت فرمائیے۔ اچھا بھائی، اب یہ بتاؤ کہ 3 دن کے لیے ہر ماہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کون کون کرتا ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی، ہاتھ کھڑا کرو۔ واہ، کیا اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں بھی کھڑا کیا؟ ہاں جی، ہیں کیا اس مجمع میں ایسے لوگ؟ نہیں، میرا نہیں خیال، مجھے تو لگتا ہے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ یا اللہ، اے اللہ، یہ ہاتھ کھڑا کروانا میرے بس میں تھا، لے جانا تیرے بس میں، لے جا یا اللہ، ان سب کو لے جا، ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ And that's exactly what Allah says in the Quran, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. And when you stay steadfast in what you're saying, so when the malaika are going to come to take you, right, to your final destination, to my final destination, the first thing that they will say, Allah takhafu wa la tahzanu. Yes, all the fears, all the sorrows, all the sadness are over now. Why? Because this world is full of all that. This is what it is, right? یہاں پر چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے نا،
मेरे से ये ना ले ले, हाँ, मेरी चीजों के छिन जाने का खौफ है। यहां पर इज्जत की लुट जाने का खौफ है, हाँ जी। यहां पर बच्चों की नाफरमानी का खौफ है, लेस्ट माई सन बी डिसोबीडियंट टू मी, माई डॉटर बी डिसोबीडियंट टू मी। यहां पर बीवी की बेवफाई का खौफ है, कहीं बीवी बेवफा ना हो जाए, हाँ जी। यह तो खौफ ही खौफ है, कारोबार के लुट जाने का खौफ है, हाँ जी। ये तो खौफ की और हुज़न की और गम ही गम है, कभी ये गम है तो कभी वो गम है, ठीक है। तो वो फरिश्ते कहेंगे कि हम तुम्हें इस खौफ और इस गम के घर से अब ले जाने के लिए आ गए, ठीक है जी। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान जे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।